ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ علی کا عشق اسے منفرد بناتا ہے، علی کا چاہنے والا اگر ہزار میں ہے۔ آج اسی منفرد شخصیت جو عاشق حیدر کرار ہے، جو عالم اسرار ہے، جو خطیب دار ہے، جس کا نام میثم تمار ہے، اسی کی حیات کو آج اس طریقے سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے بچے بھی شاید حیران رہ جائیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سعید الحسن نقوی صاحب قبلہ۔ ناظرین، یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے لہو سے افق تاریخ پر اس طریقے سے عشق اہل بیت علیہم السلام لکھا، اس طریقے سے اپنی حیات کو روشن کیا کہ آج اسی کی چمک سے آج نہ جانے کتنے سورج ضیاء پاتے ہیں۔ جس نے صحیح معنوں میں مفہوم ولایت کیا ہے اسے سمجھایا، جس نے صحیح معنوں میں علی کا عشق کسے کہتے ہیں یہ سمجھایا، جس نے صحیح معنوں میں علی پر اپنی زندگی کو فنا کر دینا کسے کہتے ہیں اس نے سمجھایا، اور اسی نے یہ سمجھایا کہ ایک معمولی انسان بھی حیات جاویدانی کس طرح سے پاتا ہے۔ اسی نے سمجھایا کہ مولا سے اگر چھوٹی بھی ملاقات ہو، مختصر سی بھی ملاقات ہو، مگر اس ملاقات کو اگر خلوص دل سے قبول کیا ہے، خلوص دل سے اگر مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو آپ میثم تمار بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک چھوٹا سا خاکہ جناب میثم تمار کی حیات کا کہ آپ کس کے بیٹے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، اور آپ کی اولادیں وغیرہ، اس حوالے سے کیا ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جناب میثم تمار نہروان کے علاقے کے رہنے والے تھے، جی، اور بعض مورخین نے انہیں ایرانی النسل قرار دیا ہے، یعنی عجمی تھے۔ جی، اور یہ کس قدر اہم بات ہے کہ جو عجمی تھا وہ عربوں میں خطیب بن گیا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ عرب جنہوں نے عجمیوں کو نام ہی عجم رکھا تھا، یعنی گونگا، لیکن عشق علی میں اگر کوئی عجمی بھی آ جائے، جب علی نوازنے پہ آئے کیا تو کہنا ہے، انہی گونگوں کو ایسی زبان دے دی کہ انہیں اسی عجمی کو انہوں نے عربوں کے درمیان ایک ایسا خطیب بنایا کہ بعد میں اسی خطیب نے علی کی خطابت کے لیے اپنی زبان دے دی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب میثم تمار کے والد کا نام یحییٰ ہے، جی، اور کیونکہ جناب میثم تمار ایک غلام تھے، اچھا، اس لیے تاریخ نگاروں نے جب محمد اور آل محمد کے تذکرے میں بخل سے کام لیا ہے جی ہاں، تو ظاہر سی بات ہے ان کہ کے بارے میں کیا جو ملے گا؟ ان کے چاہنے والے تھے ان کے بارے میں وہ کیا قلم فرسائی کرتے، اور پھر ایسی شخصیتوں کے بارے میں قلم فرسائی کرنے کے لیے ظرف بھی چاہیے اور توفیق بھی چاہیے، ان کا عرفان چاہیے، اور ان کی معرفت چاہیے اور عرفان چاہیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، اچھا، لیکن کیونکہ اہل بیت غلام نواز ہیں اسی لیے میثم، جن کو ابن حجر عسقلانی نے اصحاب رسول میں شمار کیا ہے، یعنی میثم کی شخصیت وہ ہے کہ صرف مولا علی کے ہی صحابی نہیں ہیں، یہ رسول کے صحابی ہیں، رسول کے ساتھ ساتھ مولا علی کے، اور مولا علی کے بعد امام حسن کے، اور امام حسن کے بعد امام حسین کے،
یعنی میسم 4 معصوم کے اصحاب میں کیا کیے جاتے ہیں؟ شمار کیے جاتے ہیں۔ میسم کی زندگی کے ابتدائی حالات زیادہ معلوم نہیں ہے اور اس کے بارے میں زیادہ لکھا نہیں گیا ہے، جبکہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ صحابی رسول بھی تھے۔ ان کے والد یحییٰ تھے اور جناب میسم کا مقدر تب جاگا جب مولا علی بحیثیت خلیفہ انہوں نے کوفے کو دارالحکومت بنایا۔ اچھا اچھا۔ اور جب آپ کوفے تشریف لے آئے تو اسی خلافت کے زمانے میں کسی دن آپ کی میسم سے ملاقات ہوتی ہے، اور میسم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے میسم سے نام دریافت کیا۔ میسم کہتے ہیں کہ میرا نام سالم ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے خبر دی ہے تمہارے والد نے تمہارا نام میسم رکھا تھا، لہذا تم اپنے پہلے نام کی طرف پلٹ جاؤ۔ اچھا۔ اور کنیت ابو سالم رکھ لو، کیونکہ رسول خدا چاہتے تو یہ بھی خبر دے سکتے تھے کہ تمہارا نام میسم ہے، لیکن اس میں نسبت دی گئی کہ تمہارے والد نے تمہارا نام میسم رکھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو کہ خود کہتے تھے کہ اچھا نام رکھیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ میسم کے جو والد نے جو نام منتخب کیا تھا اس کو بھی پیغمبر نے بھی اس کو صحیح ٹھہرایا اور مولا علی نے دیکھ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ میسم کے والد بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، اور ان کے اس کردار کو گویا معصوم نے کیا کیا ہے؟ ریکگنائز کیا ہے، سہارا دیا ہے اور اس کو دیا۔ لیکن میسم کے جو خود بچے ہیں، بیٹے ہیں، اگر ان کے اعتبار سے ہم بات کریں جناب میسم کے گھرانے کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خود جس کا خمیر عشق علی کے ساتھ تیار ہوا ہو، جی جی، وہ بھی طینت علوی سے ہی تیار ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب میسم تو خود تو وفادار تھے اور شاگرد خاص میں تھے مولا کائنات کے، اور وفادار اہل بیت تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا گھرانہ، ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد، یہ خاندان عصمت کی ہمیشہ وفادار رہی، اور صرف وفادار ہی نہیں رہی، مورد اعتماد رہی۔ کچھ یہ خبر ملتی ہے کہ کتنے بیٹے تھے یا بیٹیاں تھیں آپ کی؟ جناب میسم کے 6 بیٹوں کا 6 بچے کل؟ 6 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، 6 بیٹے ہیں، اور یہ زیادہ تر اصحاب ائمہ میں ہیں۔ اچھا۔ اور راوی حدیث ہیں۔ آپ کے بیٹوں کا نام ہے عمران، شعیب، صالح، محمد، حمزہ اور علی۔ جناب صالح جو ہیں وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے صحابی ہیں۔ اچھا۔ جناب شعیب جو ہیں وہ امام صادق کے صحابی ہیں، اور عمران امام سجاد، امام باقر اور امام صادق کے صحابی ہیں۔ کیا کہنا ہے! ان کے جو فرزند ہیں وہ صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ راویان حدیث میں شمار ہوتے ہیں، اور صرف ائمہ سے ہی روایت نہیں نقل کرتے ہیں بلکہ اپنے والد کے جناب میسم کے ذریعے سے بھی کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات کی خاص روایتوں کو بیان کرتے ہیں، جو آج بھی ہمارے یہاں کتب حدیث میں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ ان کے پر پوتے ہیں علی بن اسماعیل بن شعیب بن میسم، تو گویا پر پوتے ہوئے۔ پر پوتے یہ علم کلام کے بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں متکلمین میں تھے، اور صرف عقائد شیعہ کا دفاع ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اسی لیے علم کلام کے اولین مصنفین میں ان کا نام آتا ہے۔ کیا کہنا ہے! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسل جناب میسم جو ہے وہ جناب میسم کے بعد نہ صرف یہ کہ اہل بیت کی وفادار رہی بلکہ ان کے علوم اور ان کے سلسلے کو
آگے بڑھانے والی اور دین اور یہ کہا جائے کہ نشر ولایت میں ان کا اہم کردار رہا. یعنی ایک سایہ دار شجر. مختلف ائمہ سے جناب میثم اور ان کی اولاد کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ائمہ نے ان کا احترام کیا ہے. اللہ اکبر. اور ان کی تجلیل کی ہے اور ان کی وفاداری کو سراہا ہے. نہ صرف یہ کہ جناب میثم کی بلکہ آپ کے فرزندان کی بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھرانے کا کتنا گہرا رابطہ رہا ہے خاندان رسالت سے. جناب میثم تمار کا موالیان میں اگر یہ کہیں کہ سب سے پہلا نام نظر آتا ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا. بہت اہم شخصیت. آپ کے کردار میں کیا انفرادیت پائی جاتی ہے, کیا کمالات پائے جاتے ہیں آپ کے کردار میں؟ غالب نے عاشقوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شعر کہا ہے جی کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ غالب نے تمام عاشقوں کی ترجمانی جو کی ہے تو یہ عام ترجمانی ہے کہ عشق سے عام طور سے آدمی نکما ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. جی. لیکن میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن یہ عشق مجازی کی خصوصیت ہے. اگر عشق مجازی ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے. جی ہاں. عشق علی ہو تو نکما بھی باکمال بن جاتا ہے. اور اسی لیے میثم تمار کہا گیا. تو تمار کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کھجوریں بیچنے والا. تو یہ میثم کے ساتھ ان کے کام کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عشق علی کسی کو نکما نہیں بناتا ہے بلکہ جو کام والے ہوتے ہیں وہی حقیقت میں علی کے عاشق ہوتے ہیں. کیا کہنا ہے, بہت اچھی بات ہے. دیکھیے جناب میثم کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے جی کہ عام طور سے جو انسان بزنس میں لگ جاتا ہے وہ علمی کام سے دور ہو جاتا ہے. جی جی جی. پڑھنے لکھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے. یا مثلا اگر وہ بزنس میں لگ جاتا ہے تو وہ سماج سے کٹ جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب میثم تمار فعال بھی ہیں اور ہمہ جہت فعال ہیں. دیکھیے کہ اس زمانے میں صرف میثم جو ہیں وہ کھجور نہیں بیچتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ خربوزہ بیچتے تھے. جس کا مطلب ہے کہ فصلی چیزوں پر بھی کیا رکھتے تھے, وہ توجہ دیتے تھے. بس گویا کیونکہ دیکھیے کھجور تو یہ کہ بارہ ماس اس کو بیچا جا سکتا ہے لیکن خربوزہ کیا ہے, وہ ایک فصل کے موقع فصل کے مطابق ہوتا ہے. جی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی جس کو ہم آج سائیڈ بزنس کہتے ہیں, میثم اس زمانے میں سائیڈ بزنس کا کیا کر رہے ہیں, بھی کرتے ہیں اور اس کا تصور دے رہے ہیں. اور یہ ہمارے جوانوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ایک تو اگر ہم میثم کے عاشق ہیں تو جیسے میثم کام سے وابستہ تھے ویسے ہی ہم بھی کام سے وابستہ رہیں. مطلب ہمارے خالی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ماشاءاللہ سے ایک اچھے عزادار بن گئے ہیں تو ہم چوبیسوں گھنٹہ ہم خالی عزاداری اور نوحے کی پریکٹس اور خالی سلام پڑھنا یہ اس قسم کی چیزیں, بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کچھ کام بھی ہم کرتے رہیں ساتھ میں, رزق کا بھی ایک انتظام رہے ہمارے پاس. اصل میں جناب میثم نے عشق علی کا حقیقی مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو حقیقت میں عشق علی رکھتا ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے. یہودی کی بھی باغ ہو وہاں کام کرنے کو تیار رہتا ہے, جس کا مولا کام کرتا ہو. اور سماجی رابطہ اس قدر مستحکم ہے کہ فروٹ بازار میں کسی اور کو میوہ فروش حضرات جو ہیں یا پھل فروش حضرات جو ہیں وہ اپنا رئیس اور صدر نہیں بناتے ہیں. اللہ جیسے آج کل دیکھیے ہر صنف کی ایک یونین ہوتی ہے. جی 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 جی. تو گویا اس زمانے میں اس یونین جناب میثم جو ہیں وہ اس یونین کے کیا تھے, پریزیڈنٹ تھے اور صدر تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزنس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سماجی رابطہ تھا وہ بھی بڑا گہرا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب میثم بزنس میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ خود وقت کا خلیفہ جو ہے وہ ان کی دکان پہ آ کے بیٹھتا ہے. کیا کہنا ہے, اللہ اکبر. اور مولا علی کبھی کبھی ان سے کہتے تھے کہ میثم جاؤ تم کوئی اور کام کر لو تو میں ہوں یہاں پر. اللہ اکبر. اور مولا علی ان کی جگہ پہ بیٹھ کر کے خود بیچتے تھے. تو اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ مولا علی نے اپنے عاشق کو کتنا نوازا. اور یہاں سے ایک اور میسج بھی جاتا ہے
کہ اگر علی کو چاہتے ہو کہ علی تمہارے ساتھ ہوں تو تم کام کرو، کیونکہ علی کام والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کام کرنے والوں کی محنت کشوں کے امام ہیں۔ اب یہ کوئی بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہے کہ جو علی کے ساتھ رہے۔ جی جی مولا علی خلافت کے زمانے میں کوفے آتے ہیں، کوفے میں میثم سے ملاقات ہوتی ہے، نہ جانے مولا علی نے ان کے اندر کیا صلاحیتیں دیکھی کہ ان کو اپنا رازدار بنایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میثم مولا علی کے رازدار تھے، اور علم اسرار جو صرف خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ مولا علی نے میثم کو عطا کیا ہے۔ میں علم اسرار کے بارے میں اپنے بچوں کو خاص طور سے بتا دوں کہ یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان پر ظاہر نہ ہوں اور بعد میں پیش آنے والی وہ چیزیں ہوں، یا وہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے مخفی رکھی ہوں، ان کے بارے میں اگر کوئی انسان پہلے سے بتا دے کہ یہ ایسا ہونے والا ہے آنے والے وقت میں، یا ایسا ہوگا تمہاری شخصیت کے ساتھ، اسے کہتے ہیں علم اسرار۔ جی۔ تو میثم ان اصحاب خاص میں سے ہیں اور ان شاگردان خاص میں سے ہیں۔ دیکھیں کہ مولا علی جو ہیں وہ 40 میں شہید کر دیے جاتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو شاگردی کی بھی بہت زیادہ مدت نہیں ہے، ظاہر خلافت کا دور ہی آپ کا 4-4.5 سال کا اور ہے، اس میں کس قدر جنگیں بھی ہیں، کس قدر اس کے اندر مصروفیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا نے اپنے اسرار سے ان کو آگاہ کیا، جی جی، اور رات کی شب میں جو مخصوص عبادتیں کرتے تھے مولا علی، جی جی، ان تنہائی کی عبادتوں میں میثم شریک رہے بعد۔ اللہ اکبر۔ اور وہ روایتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا جو ہیں کوفے کے کنووں میں جا کر کے اسرار بولتے تھے، یعنی مناجات بھی کرتے تھے اور بعض اسرار کو بیان کرتے تھے، یعنی کیونکہ ظرف نہیں تھا لوگوں میں، جو چاہے کوفہ کے نام سے مشہور ہے، جو چاہے کوفہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی اس کے بھی گواہوں میں سے ایک گواہ میثم ہے۔ اللہ اکبر، یعنی راویوں میں سے ایک راوی ہیں جسے کہے یعنی آپ۔ اس اسرار کے، کیونکہ اس میں مولا کائنات ان کو لے جاتے ہیں، لیکن اس یعنی ایک حد تک لے جاتے تھے، اس کے بعد وہاں پر روک دیتے تھے، اور پھر جب آگے جاتے تھے تو کہتے تھے اس کے آگے میثم نہ بڑھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میثم بھی بہت اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن ایک حد ان کے لیے بھی تھی، لہذا یہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ یعنی امامت اور عاشقان امام میں ایک حد فاصل ایک ہونی حد چاہیے۔ فاصل ہونی چاہیے۔ جی ہاں۔ اور یہ جو آج کل ہمارے یہاں تمنائیں پیدا ہو گئیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کام جو امام کرتے ہیں وہ ہم کرنے لگیں، جی ہاں۔ حتیٰ کہ جو امام زمانہ ظہور کے وقت کریں گے بعض لوگ سوچتے ہیں وہ آج ہی کر ڈالیں۔ تو یہ تمنا ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو کام امام کا ہے وہ وہی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کو، جیسے کہ امام کے زمانے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ صاحب امام آئیں گے تو فلاں 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 کو قتل کریں گے۔ بھئی یہ تمام چیزیں اسرار میں رہنے دیں، امام بھی فوری طور پر تھوڑی کوئی ریئیکشن دیں گے۔ تو اسی لیے ایک حد فاصل ہے۔ جی ہاں۔ تو آپ دیکھیں کہ مرتبہ میثم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مولا کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور مولا اکیلے جاتے ہیں، تو یہ مثلا یہاں پر میثم متوجہ بھی ہیں، جی، لیکن ایک مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ مولا کی دشمنی میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا اقدام نہ کر بیٹھے، اس لیے میثم چلے جاتے ہیں، اور مولا علی جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ میثم آ گئے، تو کہا کہ میثم میں نے تو تمہیں وہاں روک دیا تھا، کیوں چلے آئے؟ تو کہا کہ مولا آج رہا نہ گیا یہ سوچ کر کے کہ کہیں دشمن آپ کو غضب نہ پہنچا دیں۔ جی جی، تو تب امام کہتے ہیں کہ میں نے جو اسرار اس کنویں میں بیان کیے وہ تو تم نے نہیں سنے ہیں نا؟ جی تو جی، کہا کہ ہاں وہ میں نے نہیں سنے ہیں۔ تب امام کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی تو مولا یعنی میثم گویا وہ شخصیت ہے کہ جو اس حد تک کہ صاحبان سر میں اس درجے پر کیا ہوئے ہیں، فائز ہوئے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کس قدر میثم رازدار اہل بیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب خاص میں ابی بصیر کا شمار ہوتا ہے۔ جی، ابی بصیر وہ راوی حدیث ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو احادیث ائمہ دنیا کے سامنے نہ آتی۔ ایسا انسان امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مولا آپ مجھے علم دینے میں مذائقہ
تو امام نے فرمایا، بہرحال ایک شاگرد ہیں اور خاص شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے ابو بصیر کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ کون سا علم؟ تو ابی بصیر کہتے ہیں ہمیں وہ علم دیجئے جو مولا علی میثم کو دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سوچیں کہ ابی بصیر جیسا صحابی اور جس کی علم حدیث میں بہت بڑی خدمت ہے، جی جی جی، اور جن کی وجہ سے نہ جانے کتنی حدیثیں ائمہ کی دنیا کے سامنے آئی ہیں، وہ انسان تمنا کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ویسا علم آئے جو مولا علی نے میثم کو دیا ہے۔ تھا، کیا کہنا تو ہے۔ عجیب بات ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم میثم نہیں ہو۔ اس کے بعد اس کی علت بھی بیان کرتے ہیں، کہا کہ کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے تمہیں کوئی بات بتائی ہو جسے تم نے ظاہر نہ کر دیا ہو؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، ایسا تو ہوا ہے، یعنی کہ جو اسرار تھے ہم نے اس کو اسرار نہیں رہنے دیا۔ تب امام فرماتے ہیں کہ پس تم ایسے علوم کے رازدار نہیں بن سکتے۔ علم تفسیر میں مولا کائنات کے خاص شاگرد ہیں، علم تفسیر میں، یعنی جو جناب ابن عباس کے پاس، ہاں، جن کو یعنی جناب عباس کو یوں شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے مولا علی کے علم تفسیر کے اعتبار سے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ چند سالوں میں ہی میثم کے اندر جو صلاحیتیں تھیں اس کے اعتبار سے وہ مقام حاصل کرتے ہیں جناب میثم کہ ایک مرتبہ وہ مدینے جاتے ہیں، اور ظاہراً یہ جو مدینے گئے ہیں مولا علی کی شہادت کے بعد گئے ہیں، اور ابن عباس سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، مولا علی سے میں نے شروع سے آخر تک جو تفسیر حاصل کی ہے، وہ تم جو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو وہ مجھ سے پوچھو۔ اللہ، ابن عباس سے کہتے ہیں جو حبر الامہ کہلاتے ہیں، جن کا علم تفسیر میں اس قدر مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر شاگرد علی نے ایک دعویٰ کر دیا، البتہ علم علی کے سائے میں دعویٰ کیا کہ مجھے مولا علی نے قرآن کے اول سے آخر تک قرآن کی تعویل سے آگاہ کیا ہے۔ اے ابن عباس، علم تعویل قرآن کے بارے میں اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لو۔ یہی وجہ کہ میثم کہتے ہیں کہ میں تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوالیہ انداز میں کہا کہ اے ابن عباس، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی جب مجھے دار پہ چڑھایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر آئندہ کی بات کر رہے ہیں، میثم آئندہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر تحمل نہیں کر پاتے ابن عباس، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا میثم غیب گوئی کر رہے ہیں، لہٰذا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کاہن بھی ہو گئے ہیں کیا؟ اور اس سے پہلے ابن عباس نے جب یہ کہا تھا جناب میثم نے کہ ہم تفسیر بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ قلم و کاغذ منگوایا تھا لکھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عباس نے سوچا کہ اب یہ غیب گوئی کر رہے ہیں، اور کاہن جب کہہ دیا تو اس کے بعد وہ کاغذ سمیٹ لیا انہوں نے۔ تو جناب میثم سمجھ گئے کہ گویا یہ اب لکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن عباس آپ سکون سے رہیے، جو میں بول رہا ہوں اس کو لکھ لیجئے، اور اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے گی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیجئے گا، اور اگر میری بات صحیح ثابت ہو گئی تو پھر جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو لکھ لیجئے گا۔ تو تب جناب ابن عباس نے ان باتوں کو لکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بات کے تحمل کرنے کی صلاحیت جناب ابن عباس میں بھی نہیں تھی۔ اور ایک وادی وہ ہے جو حدیث کی وادی ہے۔ دیکھیں، دین کے دو منابع ہیں، شریعت کے دو منابع ہیں، قرآن اور سنت۔ جناب میثم تمار جو ہیں وہ قرآن کے حوالے سے بھی، ہم نے کہا کہ علم تعویل قرآن میں اس قدر مقام رکھنے کے ابن عباس سے بات کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ راوی حدیث ہے، بلکہ حدیث کے سلسلے میں بھی آپ نے ایک کتاب لکھی اور اس میں بہت سی حدیثوں کو جمع کیا تھا، لہذا جو ان کی اولاد سے جو حدیثیں نقل ہوتی ہیں اس میں اس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے سلسلے میں بھی کام کیا اور حدیث کے سلسلے میں بھی کام کیا،
اور حدیث میں جناب میثم کا درجہ اس قدر اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ علم حدیث میں جناب میثم نے جو کام کیا ہے، اور ائمہ ان کے اس علم پر اس قدر اعتبار کرتے تھے کہ ایک دن آپ کے ایک بیٹے ہیں صالح، وہ کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں گیا، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور جا کے میں نے کہا کہ فرزند رسول مجھے مجھ سے احادیث بیان کیجئے۔ تو عجیب ہے، امام باقر نے سوال کیا مگر تم نے اپنے والد سے حدیث نہیں سیکھی؟ کیا کہنا ہے، واہ واہ، یہ بہت بڑا درجہ ہے، یعنی معصوم سے سیکھنے گیا ہے، معصوم سے فرمائش کر رہا ہے کہ آپ حدیث میرے لیے بیان کیجئے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنے والد سے حدیثیں نہیں سیکھی؟ تو صالح کہتے ہیں کہ میں کمسن تھا اپنے بھائیوں میں، یعنی گویا کمسنی کی وجہ سے میں اپنے والد سے حدیثیں نہیں سیکھ سکا ہوں۔ لیکن ہم اس واقعے سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ یعنی حدیث کی دنیا میں اہل بیت کی نگاہ میں میثم کا یہ درجہ ہے کہ اگر کوئی ان کا بیٹا ہو جائے تو یہ بیٹا ہونا، یہ رشتہ ہی ہونا اس کو دوسروں سے سیکھنے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میثم کو شیعہ کتب اور مؤلفین میں یعنی اولین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میثم نامور، جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بیان کیا ہے کہ نامور خطیب تھے، جی جی، اور ایسے خطیب تھے کہ کوفے کے جو صنف یعنی مختلف اصناف کے لوگ تھے وہ اپنی ترجمانی کے لیے میثم کا انتخاب کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اگر حاکم کے پاس شکایت کرنی ہوتی تھی تو میثم کو لے جاتے تھے۔ آپ کے اندر جرأت بھی بہت زیادہ یعنی جرأت بھی تھی، یہ ایک طرف جرأت کی بھی بات ہے اور ایک طرف یہ کہ وہ حق کے مطلب کو ایسے ادا کر دیتے تھے کہ کام نکل جاتا تھا، فصاحت اور بلاغت، فصاحت اور بلاغت۔ اس لیے ان کے خطابت کے ساتھ جو ہے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ کیا تھے، فصیح اور بلیغ تھے۔ ایک جو کینے کا سبب ہے جس کی وجہ سے ابن زیاد کے دل میں میثم کا کینہ بیٹھا، عشق علی تو خیر ہے ہی، اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کیونکہ وہ جرأت اظہار رکھتے تھے، لہذا ایک مرتبہ بازار والوں کو شکایت ہوئی، جو بازار کا ہیڈ تھا اور وہ ابن زیاد کی طرف سے منسوب تھا، تو بازار والوں کو اس سے شکایت تھی۔ اب چاہتے تھے کہ ابن زیاد سے شکایت کریں، لیکن کیونکہ وہ ابن زیاد ہی کا آدمی تھا تو اس لیے ہمت بھی نہیں تھی، تو وہ لوگ آتے ہیں میثم کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ چلیے ہماری طرف سے ترجمانی کیجئے، اور میثم ان کے ساتھ جاتے ہیں ابن زیاد کے پاس، اور بہت ہی بے باکی کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ ابن زیاد سے تمام مشکلات کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں۔ خود جناب میثم کے الفاظ میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابن زیاد سے بازار والوں کی نمائندگی میں گفتگو کی ہے تو وہ میری باتوں کو سننے کے بعد مبہوت ہو گیا اور تعجب میں پڑ گیا اور سکوت اور خاموشی میں غرق ہو گیا۔ ویسے تو یہ ہم لوگوں کو ظاہر ہے کہ باقاعدہ اس کا اندازہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے، اور ابن زیاد نے جتنے بھی موالیان حیدر کرار تھے اور جتنے بھی اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حامی ہیں، ان سبوں کو اس نے وقتاً فوقتاً جیل میں ڈال دیا تھا۔ اور جناب میثم تمار، جیسے کہ ابھی آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید سب سے پہلے جیل میں بند ہونے والے لوگوں میں یہ ہوں، اور آپ کی شہادت اس کے بعد ہے۔ مگر جناب مسلم جس وقت وہاں پہ آپ پہنچے، آپ نے قیام کیا ہے، اس وقت آپ آزاد تھے یا جیل جا چکے تھے؟ اس زمانے میں جناب میثم کوفے میں تھے ہی نہیں۔ اچھا، میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ اس میں یہ ملتا ہے کہ جناب میثم جو ہیں وہ عمرے کی نیت سے، عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ نکلے تھے۔ اچھا، عاشقان علی کی جو زندگی تھی وہ بھی دربدری کی زندگی تھی، وہ ایک جگہ ٹھہر بھی نہیں پاتے تھے لینے کے لیے، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ چلے گئے مدینہ امام حسین سے ملنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میثم اتنے پہلے نکلے تھے کہ وہ امام حسین کے سفر سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ اچھا، اور وہ مدینے جاتے ہیں اور اس کے بعد جناب ام سلمہ سے ملاقات کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی خیریت دریافت کرتے ہیں. تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میثم حسین تم کو بہت یاد کرتے تھے، لیکن وہ تو مکے جا چکے ہیں اور انہوں نے وہاں کا سفر اختیار کر لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مکے کی سفر کے بارے میں بھی جناب میثم کو پتہ نہیں تھا. تو بہرحال وہ جناب ام سلمہ سے مل کر کے واپس آتے ہیں، لیکن یہاں سے ایک درجہ پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ امام حسین تم کو یاد کرتے تھے اور تذکرہ کرتے رہتے تھے. تو اس سے جناب میثم کا ایک درجہ تھا خود امام حسین کی نگاہ میں. لیکن جب قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. میثم قادسیہ میں گرفتار کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل میں لائے گئے. تو وہاں جو ہے اس وقت جب وہ جیل میں لائے گئے تب مختار بھی موجود ہیں. لہذا جناب میثم مختار کو خبر دیتے ہیں کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا لیکن تم زندہ رہو گے. اللہ اکبر. اور کہا کہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ تم قاتلین حسین سے بدلہ لو گے. یعنی جناب مختار کو خبر دیتے ہیں. یہاں سے بھی ہے کہ علم اسرار کی بات سامنے آتی ہے اور عظمت مختار اور کی بات بھی سامنے آتی ہے. عظمت مختار کی بھی بات سامنے آتی ہے. لہذا ابن زیاد جو ہے وہ یوں بھی اس نے موالیان اہل بیت کو چن چن کر کے جیل میں ڈال دیا تھا. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد اس کی کوشش تھی کہ جو جیل میں بڑی شخصیتیں ہیں ان کو بھی مروا دیا جائے. لہذا روایت میں ملتا ہے کہ مختار کی بھی قتل کا اس نے حکم دیا تھا، لیکن یزید کا کیونکہ خط آ چکا تھا ان کے آزاد کر دینے کا، اس لیے ان کو آزادی مل گئی. لیکن میثم کو جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اور وہ دیکھیں کیونکہ جناب میثم کی شخصیت بہت ہی اہم ہے، لہذا پہلے وہ قتل کی بات نہیں کرتا، پہلے وہ جناب میثم کو استعمال کرنے کی بات کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ میثم تم مجمع عام میں جاؤ اور علی سے بیزاری کا اعلان کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اور مثلاً جو وعد وعید بھی کیے ہوں گے کچھ، تو جناب میثم نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے. تو امام نے وہ جناب میثم کہتے ہیں تم مجھے قتل کی دھمکی کیوں دیتے ہو؟ مجھے تو میرے مولا نے بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کون قتل کرے گا اور کیسے قتل کرے گا. اور اس کے بعد وہ تمام کیفیت بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے مولا نے فرمایا ہے اور ایسے میری شہادت واقع ہوگی. میں سب کچھ کروں گا لیکن میں تم کو بھی اور تمہارے مولا کو جھوٹا ثابت کروں گا. میثم نہ موت سے ڈرتا ہے نہ وحشت کھاتا ہے، بلکہ اس نے تو ایک نئی سنت قائم کی کہ وہ اپنی شہادت گاہ کو وضو کے پانی سے سینچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نماز عشق علی کا اس نے حقیقی مفہوم پیش کیا. علی کا جو حقیقی عاشق ہوتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے، اور نہ مولا علی کا ذکر نماز سے کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا ہے، بلکہ اگر ہم کہیں خود نماز کے اندر سب سے بڑا ذکر اگر موجود ہے تو وہ مولا علی کا ہے. کیا کہنا ہے سبحان یعنی اللہ. خود نماز ذکر علی کا اعلیٰ مصداق ہے. برابر آپ وہاں جا کے وضو کرتے تھے اور اس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ اسی درخت کے لکڑیوں کے اوپر جناب میثم کو سولی پہ لٹکایا گیا. اور میثم نے دیکھیے عام حالات میں خطابت کرنا اور ہوتا ہے، اور کسی کو تختوں پہ کیل کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو اس کو لٹکا دیا گیا ہو اور وہ اس کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہو آؤ کوفے والو میں تمہیں علی کے فضائل سناتا ہوں. طرفدار مجمع میں خطابت کرنا اور ہوتا ہے، اور مشکلات میں گھر کر کے سزاؤں کے درمیان مصیبتوں کے درمیان مولا علی کی فضیلت کا بیان کرنا اور ہوتا ہے. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. میثم نے کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا اور اپنا درد بھول گئے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا درد تو عشق علی تھا. کیا کہنا ہے. وہ اسی کے لیے جیتے تھے اور اسی کے لیے مر رہے تھے، اور ان کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ زندگی کے آخری لمحات میں فضائل علی کو بیان کر کے جائیں، کیونکہ انہوں نے فضیلت علی دوسروں سے نہیں سنی تھیں،
بلکہ خود علی سے سنی تھی۔ وہ مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تمہارے پیر کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، لیکن تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، کیونکہ تم نے کہا کہ تمہارے مولا نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ ہوا لیکن زبان چل رہی ہے۔ آخر میں لوگ پہنچے اور کہا ابن زیاد اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حکومت برقرار رہے تو میثم کی زبان کٹوا لو۔ اللہ اکبر، علی سے زبان لی تھی اور علی کو زبان دی تھی۔ اپنی بیٹی کو خطاب کر کے کہا ہے کہ بیٹی میں مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور تم اس کو لکھتی رہو۔ تو یہاں سے ایک بات اور سامنے آتی ہے، ابھی تک تو میں نے بیٹوں کا تذکرہ کیا تھا، لیکن شہادت کی روایت میں بیٹی کا بھی تذکرہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میثم کے گھرانے کی بیٹیاں بھی اس درجہ کمال پر فائز تھیں کہ وہ دیکھیں عام اگر باپ کسی مصیبت میں آ جائے تو بیٹیاں یوں بھی نرم دل ہوتی ہیں، وہ تو رونے لگتی ہیں، چلانے لگتی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ میثم نے عشق علی میں اپنی بیٹی کی کیسی پرورش کی تھی کہ جس بیٹی کو رونا چاہیے، جس بیٹی کو چلانا چاہیے، میثم اسی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آؤ، میں مولا کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں، مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور تم اس کو لکھتی رہو۔ آپ سوچئے کہ جب غلاموں کی بیٹیاں ایسی ہوں تو آقا کی سکینہ کیسی ہوگی۔ ذکر علی زبان کی محتاج نہیں ہے، زبان بھی کٹ جائے تب بھی ذکر علی ہوتا رہے گا۔ یہ کہلاتا ہے میثم کہ جو ولایت علی میں جب غرق ہو جاتا ہے تو ایسا بلند ہوتا ہے کہ دار پر پہنچنے کے بعد عاشقان علی کے سورجوں میں شمار ہونے لگتا ہے اس کا، اور اپنی روشنی پورے عالم شیعت پر بکھیر دیتا ہے۔ دیا تھا ایک کو سولی اور اب ہر گھر میں ہے میثم، دیا تھا ایک کو سولی اور اب گھر گھر میں ہے میثم، کہاں ہیں حکمراں اب قبر کے نام و نشان لے کر، اور فنون جنگ سے میرے زمانہ محو حیرت ہے، کبھی جیتا زباں دے کر کبھی ایک بے زباں لے کر۔ ناظرین، یہ ہے میثم تمار۔ آج کی نشست کو ہم یہیں تمام کرتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔